قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں بھی کسی نبی کی دعا کا ذکر ہو تو وہ نبی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، اللہ سے اس طرح مانگنا ہے جس طرح ہم مانگ رہے ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے ہیں تو یہ دعائیں مانگنی ہیں۔ تو ان دعاؤں کو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو دعائیں اللہ کے انبیاء نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ ابراہیم، یہ 13ویں سپارے میں سورت ہے، اس کا سپارے کا رکوع 18واں ہے، اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 سے لے کر 41 تک یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دعاؤں کا ذکر کیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی رب کی بارگاہ میں کی تھی۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ دعائیں، اور رب تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اے بندے تو مجھ سے مانگ، جب بھی تو مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا، جب بھی تو مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنے رب سے نہیں نہ مانگتا، جب رب سے بندہ نہیں مانگتا تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ رب اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ ہو کے مجھ سے نہیں مانگتا، تو اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں، طلب کریں، دعا کریں، لیکن اگر دعا اس طرح ہو جس طرح اللہ کے نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں کی ہے تو پھر وہ دعا ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا عرض کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، جب ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، کیا عرض کی؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ یہ کون سا شہر ہے؟ مکہ مکرمہ، جہاں اللہ کا گھر بیت اللہ ہے۔ اس گھر کے، اس شہر کے بارے میں اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے امن والا بنایا کہ آج بھی کوئی شخص مکہ مکرمہ میں داخل ہوگا تو وہ امن والا ہو جائے گا، اسے امن مل جائے گا، کوئی اسے قتل نہیں کر سکتا، کوئی اسے مار نہیں سکتا، حتیٰ کہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ کا کوئی گھاس بھی نہیں کاٹ سکتا۔ سبز گھاس اگر اگا ہوا ہو تو اس کو بھی کاٹنا حرام ہے، اس کو بھی کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ امن دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس شہر کو امن دے دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں اللہ کے خلیل، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، سکون والا بنا دے۔ اب جب اللہ کے بندے اس شہر میں جاتے ہیں تو ان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو امن کا یہ معنی ہے نا کہ کوئی بندے کو مارے گا نہیں، قتل نہیں کرے گا، لیکن جیسے ہی بیت اللہ پہ نگاہیں بندے کی پڑتی ہیں تو اسے دلی سکون ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلی سکون عطا فرماتا ہے، دلی سکون۔ اور آگے لفظ کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اللہ کے خلیل وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی، مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی بچا کہ ہم تیرے علاوہ کسی بت کی پوجا کریں، تیرے علاوہ کسی بت کے آگے سر جھکائیں، اس سے محفوظ فرما۔ اللہ کے نبی معصوم ہیں، اللہ کے نبی معصوم ہے۔ معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں ذہن میں خیال بھی نہ آئے کہ یہ گناہ کر سکتا ہے، خیال بھی نہ آئے، ہمارے ذہنوں میں خیال بھی نہیں آ سکتا کہ اللہ کا کوئی نبی کوئی غلطی، کوئی گناہ کر سکتا ہے۔ اللہ کا نبی معصوم ہے، پھر بھی اللہ کے خلیل اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ مجھے شرک سے بچانا، شرک سے محفوظ رکھنا، کسی اور کی آگے مجھے جھکنے نہ دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا ہمیں تعلیم دے رہے ہیں اے اللہ کے بندو اللہ کی بارگاہ میں ضرور دعا کرتے رہنا، اور کیونکہ میں ہوں تو معصوم، اللہ کی رحمت ہے مجھ پہ، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے معصوم بنا دیا، میں گناہ نہیں کر سکتا، میں شرک والی بیماری نہیں کر سکتا، لیکن میں دعائیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اے اللہ تیرا بڑا کرم ہے، تیرا بڑا فضل ہے، تیری بڑی رحمت ہے کہ تو نے مجھے معصوم پیدا کیا ہے، لیکن اے اللہ میں تیری رحمت کا پھر بھی محتاج ہوں،
میں تیری رحمت کا پھر بھی محتاج ہوں۔ اللہ کا کتنا بڑا ولی مرضی بن جائے لیکن وہ اللہ کی رحمت کا محتاج پھر بھی رہے گا۔ غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کی بارگاہ میں پھر بھی وہ دستے سوال اٹھائے گا اور کہے گا کہ اے الہی مجھے معاف کر دے، یا الہی مجھے معاف کر دے، یا الہی مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کے محبوب بندوں کی دعائیں ہمیں یہ سبق دے رہی ہیں۔ اللہ کے خلیل دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اگر تم کچھ عبادت کرنے لگ جاؤ نا، اگر تم کچھ 4 نمازیں پڑھنے لگ جاؤ، جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کرنے لگ جاؤ، اگر تہجد بھی تم پڑھنے لگ جاؤ اور روزے بھی رکھنے شروع کر دو اور صدقات نافلہ بھی دینے شروع کر دو، تو پھر اپنی عبادت میں کبھی غرور مت کرنا، کبھی تکبر میں نہ آ جانا کہ میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا حاجی ہوں۔ یہ کبھی غرور نہ کرنا، بلکہ ہر دم اور ہر گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا، یا الہی گناہوں سے مجھے